نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام و حاضر جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ ہمیں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی میری نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہرگز کوئی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں ہم پر نازل فرمائی اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے، نعمت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں، ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے علاوہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت. وقت اللہ کی جانب سے بندے کو ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اللہ نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا والعصر. اور اس زمانے محبوب کی قسم، یہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی. زمانہ بھی تو وقت ہی ہوتا ہے. وقت اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو حق بتایا، ایک دوسرے کو حق پہنچایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آئے، اچھے کام کرے، ایک دوسرے کو حق بتائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے.
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم کو اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن یہ وقت جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، انسان تو خسارے میں ہے، لیکن اس وقت کا جو صحیح استعمال کرے گا، یعنی ایمان لے کر کے آئے، عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے، ایک دوسرے کو حق بتائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے، اللہ نے فرمایا وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ سورہ عصر کی جو تفسیر ہے، اس کا مطلب ہے، اس حوالے سے تفسیر کبیر کے اندر ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا ہے۔ اللہ نے جس وقت کی قسم کو یاد فرمایا، جس زمانے کی قسم کو اللہ نے اٹھایا ہے، زمانے کی اہمیت کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے سورہ عصر کا مفہوم اور مطلب ایک برف بیچنے والے سے میں نے جو ہے سیکھا ہے۔ وہ برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ، یعنی جس کا مال، جس کی دولت بھولتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ برف بیچنے والے کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا مال نہ لے تو اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ صدا سن کر کے میں نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی طرح جو ہے تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جس طرح برف بیچنے والے کا برف اگر کوئی نہ لے تو اس کا وہ مال پگھل کر کے ختم ہو جائے گا اور اس برف بیچنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی جو ہے یہ دھیرے گزر رہی ہے، اگر بندہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو یہ وقت ضائع کر دے گا، وقت برباد کر دے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سیکھا ہے، لہذا وقت کی قدر کریں۔ اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما، یہ دن اور یہ راتیں دو خزانے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں دو خزانے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں ڈال کیا رہے ہو، کہیں تو ایسا نہیں کہ خالی واپس جانے دے رہے ہو۔ دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں، یعنی رات میں کیا کر رہے ہو، دن میں کیا کر رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دو خزانے عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو واضح فرماتے ہوئے کئی مقامات پر وقت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ ایک حدیث سے پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم طلعت شمسه فیہ الا یقول من استطاع ان یعمل فی خیرا فلیعمله فانی غیر مکرر علیکم ابدا۔ فرماتے ہیں روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے، جب سورج صبح نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب دن کی شروعات ہو رہی ہے وہاں سے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دن یہ اعلان کرتا ہے جو کوئی مجھ میں اچھا کام کر سکتا ہے تو کر لے، کیونکہ آج کے بعد میں پلٹ کر کے کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر اچھا کام کر لیا تو یہ تجھے فائدہ دینے والا ہے، لیکن اگر یہ سوچے کہ میں بعد میں کر لوں گا تو میں تو گزر جاؤں گا، میں پلٹ کر کے نہیں آنے والا ہوں۔ لہٰذا وقت کی قدر کریں۔ جو ہماری زندگی کے اندر لمحات گزر رہے ہیں، جب انسان کا 1 سال پورا ہوتا ہے، پیدائش کی تاریخ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال بڑھ گیا ہے، 1 سال بڑا ہو گیا ہے۔ یہ ہماری زبانوں پہ ہے کہ 1 سال بڑا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اگر وہ بندہ 50 سال جینے والا ہوگا تو اگر اس کے 25 سال پورے ہو چکے ہیں تو مجھے بتاؤ 25 سال بڑا ہوا ہے یا 25 سال اس کی زندگی سے کم ہو گئے ہیں؟ جو بندہ 50 سال جینے والا تھا اب وہ صرف 25 سال جینے والا ہے۔ تو زندگی ہماری بڑھ نہیں رہی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے یہ ہماری زندگی سے کم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ جو اوقات گزر رہے ہیں، ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک مبارک فرمان میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. اگر آپ ان کی قدر کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کے بعد میں جو آنے والی ہے وہ تو آ کر کے رہے گی لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی میں اللہ نے طاقت عطا کی ہے. آج کتنے حضرات ہیں جو بڑھاپے میں پہنچ چکے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں خواہش آ رہی کاش میں بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں، لیکن چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ پھر ان سے بھی زیادہ کمزور وہ لوگ جو گھر سے مسجد بھی نہیں آ سکتے. مہینے ہو گئے انہوں نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا. کیا ان کے دل میں ارمان نہیں ہے کہ میں مسجد جاؤں؟ لیکن چاہ کر کے بھی کتنا بھی چاہیں نہیں آ سکتے ہو. کیوں؟ جوانی ختم ہو چکی ہے. اگر اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے تو آپ اس جوانی کو غنیمت جانیے، ورنہ بڑھاپا تو ضرور آئے گا. کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا نہ آئے اور جوانی میں ہی آپ کو دنیا کو الوداع کہنا پڑ جائے. کتنے حضرات ہیں جو جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر ہم نے جوانی کو غنیمت جانا اور یہ جو لمحات گزر رہے ہیں اگر ہم نے اس کی قدر کی اور اگر ہم جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو کم سے کم کچھ اعمال تو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جانے کے قابل ہو جائیں گے. فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس سے پہلے کہ بیماری آئے اپنی تندرستی کو آپ غنیمت جانیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، ورنہ بیمار ہو جائیں گے تو چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پھر فرمایا دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. مال و دولت اللہ نے عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا سارا مال تباہ ہو جائے. آج دولت کے نشے کے اندر لوگ حرام کام کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھول تاشے گانے بجانے دیگر خرافات کرتے ہیں. کاش وہی پیسہ جتنا تم حرام کاموں میں لگا رہے ہو اس کو کسی اچھے کام میں لگا دو تو اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم تم کہہ تو سکتے ہو مولا تو نے مال دیا تھا اور پھر خوشی کا موقع عطا کیا، میں نے اس خوشی کے موقع پر تیرا ہی دیا ہوا مال تیری راہ میں میں نے خرچ کیا تھا. کیا معاذ اللہ حرام کام میں ڈال کر کے اللہ سے یہ کہو گے؟ اس کی بارگاہ میں فائدہ تو حلال راستے پر خرچ کرنے سے ملنے والا ہے. تو دولت اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ. کتنے دولت مند غریب ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لمحے بھی نہیں لگتے ہیں. کل یوم هو فی شان، اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے. بیمار کو تندرست کرتا ہے، تندرست کو بیمار کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے اور امیر کو غریب بھی کر دیا کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے اللہ تبارک و تعالی. لہذا دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جانیے اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیں. یہ جتنے حضرات مسجد کے بغل میں دکانیں کھول کر کے رہتے ہیں نماز کے وقت یہ بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، انہیں تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر کے پاس میں رکھا ہوا ہے. کتنا اچھا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں تو سب سے پہلے مسجد میں آنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے صرف اپنا محبوب ہی نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے پاس میں رکھا ہوا ہے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کاش مسجد کے پاس گھر مل جائے کہ مسجد کے جو مسجد میں اذانیں ہوں وہ اذانیں ہماری دکانوں تک کی یا ہمارے گھروں تک کے آئیں. لیکن اگر اب بھی تم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا تو اللہ تعالیٰ جس دن تمہیں اپنے گھر سے دور کر دے گا اس دن پچھتاتے رہ جاؤ گے، پھر اذان کی آوازوں کو بھی ترس جاؤ گے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تو اس سے پہلے، اور میرے رب نے ارشاد بھی فرمایا اگر تم دنیا داری میں لگو گے، حدیث پاک ہے اگر تم دنیا داری میں لگے اور عبادتوں کو بھول گئے میں تمہیں اتنا بزی کر دوں گا، اتنا مشغول کر دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اور تمہارے رزق سے برکت بھی ختم کر دی جائے گی. جس رزق کے لیے تم میری عبادتوں کو چھوڑ رہے ہو تو رزق تلاش کرتے رہو گے، وقت نہیں ملے گا. آج لوگ دیکھ لو وقت کا رونا رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے اللہ نے ہمیں وقت دیا لیکن ہم نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا ہے. اور میرے آقا اسلام نے فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. موت آ جائے گی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو.
جس دن یہ جسم اور روح کا رشتہ ختم ہوا اس دن آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے. یہ آنکھ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. اس انتظار میں مت رہیے کہ یہ 50 سال کے بعد میں ہوگی, 60 سال کے بعد میں ہوگی. کیا نہیں دیکھا کہ اتنے بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں؟ آخر وہ 50-60 سال کو کیوں نہیں پہنچے؟ کتنے بچے بچپنے میں انتقال کر گئے, ماں کی گود میں ہی ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے. کیوں آخر وہ 50-60 سال تک نہیں جیے؟ موت کا کوئی وقت نہیں ہے, اور اس کا جو فکس اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے اس وقت پر آ کر کے رہے گی. تمہارے حساب سے, تمہارے ذہنوں کے حساب سے کہ موت اب آئے گی, موت اب آئے گی, ایسا کوئی وقت نہیں رکھا گیا ہے تمہارے لیے. لہذا فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ. تم کہیں پر بھی رہو, یا کہیں وقت پر رہو, کسی جگہ پر رہو, یا زندگی کے کسی لمحے کے اندر بھی رہو, زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر رہو, اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت آ کر کے رہنے والی ہے. مائیں تمہیں دنیا سے بچا سکتی ہیں. بچہ گود میں ہو تو ماں, اگر دنیا والے حملہ کریں تو ماں خود تو جان دے دے گی, لیکن بچے پر حملہ نہیں ہونے دیتی ہے. لیکن وہی بچہ جب ماں کی گود میں ہو, اگر موت کا وقت آ چکا ہے, اب ماں یہ نہیں کر سکتی ہے کہ اپنی جان دے کر کے بچے کی جان کو بچا لے. موت آ کر کے رہنی اس کو. لہٰذا اپنی موت, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. سیدنا مولا کائنات مولا علی. اب میں ذرا وقت کے قدر, ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول نے وقت کی اہمیت کو بتایا ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے وقت کی قدر نہ کی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے وقت میں برکت نہیں رہ گئی ہے. ورنہ ہمارے اکابر بزرگان دین تھوڑے تھوڑے وقتوں میں اتنا بڑا بڑا کام کرتے تھے کہ انسانی عقل آج بھی حیران ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے. وقت کی قدر کرو. میرے آقا اسلام نے فرمایا وقت کی قدر کرو گے اللہ تمہارے وقت میں برکت پیدا فرمائے گا. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دن جو ہیں تمہاری زندگی کے صفحات ہیں, پیج ہیں. یعنی زندگی کتاب ہے, اور اس کتاب کے اندر جو پیج ہیں, میرے آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں یہ دن تمہاری زندگی کے صفحات ہیں. میرے آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ ان صفحات پر اچھے اعمال کر کے لکھ لو, ورنہ ایک دن جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری زندگی کا وہ صفحہ خالی گزرتا جا رہا ہے, یا ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ زندگی کا وہ صفحہ جو ہے گناہوں سے لکھ کر کے اس کو تم پیچھے روانہ کر رہے ہو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا کل قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر برا کرے گا کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا. یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ سب کل قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. بزرگان دین کے حوالے سے میں چند واقعات صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں میرے استاد صاحب کے پاس اگر کوئی شخص لمبی بات کرتا, آج بہت سارے حضرات لمبی باتوں میں اپنا وقت ختم کر دیتے ہیں. علم کے معاملے میں جو طلبہ دارالعلوم کے ہیں یہ بھی غور کریں, اور جو باہر پڑھنے والے اسکول اور کالجز کے اندر ان طلبہ سے کہوں گا آج ہندوستان کے حالات مکمل طور سے مسلمانوں کے خلاف ہیں. اب یہ چھوڑ دیجئے کہ ابھی اور خلاف ہوگا, بالکل کچھ نہیں ہونے والا ہے. بس صرف مسلمانوں کے گھروں کو جلانا باقی رہ گیا ہے, ان کے جسموں سے سروں کو الگ کرنا باقی رہ گیا ہے, مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنا باقی رہ گیا ہے. ساری تیاری ہو چکی ہے, اور ابھی بھی ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ڈھول تاشے گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں. کیا سوچ کر کے اور کیا خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنا خیال نہیں کرتے, کم سے کم رسول پاک کے دین کا تو خیال کر لو. آج ہمارے خلاف پورے حالات ہو چکے ہیں. ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے. جو طلبہ اسکول اور کالج کے اندر ہیں میں ان بچوں سے بھی کہوں گا اپنا ایک ایک منٹ قیمتی جانو عزیزو, جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو, اس لیے کہ یہی محنت انشاءاللہ آپ کو کامیابی دلائے گی. اور ہمارے کسی شاعر نے کہا ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے, تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. علم کے اندر کوشش کریں. فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے پاس کوئی آتا لمبی بات کرتا تو فرماتے جلدی کرو, تم نے میرا ایک زمانہ ضائع کر دیا بات کر کے. یہ ہمارے بزرگان دین تھے. وقت خراب نہ ہو تو باتیں نہیں کرتے تھے.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں آتے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس میں کوئی آتا تو غصے سے بات کرتے تھے اور وہ جلدی اٹھ کر کے چلا جاتا، اس کو غصے سے بات کرتے۔ مریدوں نے کہا حضور اللہ کے ولی تو نرم دل سے نرم بات کرتے ہیں، بالکل پیار سے بات کرتے ہیں، آپ اتنا غصے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے آہستہ بات کروں گا، نرمی سے بات کروں گا، بیٹھا رہے گا، بات کرتا رہے گا۔ میں اللہ کا ذکر کب کروں گا؟ میں غصے میں بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ اٹھ کے چلا جائے اور میں اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤں۔ وہ جب تک بیٹھ کے بات کرے گا میرا وقت خراب کرتا رہے گا۔ اور مزید فرماتے ہیں علامہ شعرانی کہ میرے استاذ کے پاس جب میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھار کتاب کا کوئی لفظ درست کرنا ہوتا تھا، تو جب میں درست کرنے لگ جاتا تھا اور اس ٹائم پہ وہ خالی ہوتے، جب پڑھاتے تھے تو وقت پڑھانے میں جاتا تھا، لیکن جب میں کوئی لفظ درست کرتا تو وقت وہ جو ہے تھوڑا سا رکا ہوتا تھا، ان کے لیے وقفہ ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس رکے ہوئے وقت کے اندر بھی اپنے استاذ کو دیکھا کہ آہستہ آواز میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں تھوڑا سا وقفہ جو لفظ درست کرنے کا وقفہ ہے، اس وقت بھی وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شعرانی فرماتے ہیں میرے استاذ نے وقت کی اتنی قدر کی اور اتنا خیال کیا کہ رسول پاک کی امت کو انہوں نے 40 سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے ان کے حوالے فرمایا ہے۔ بتاؤ، انہوں نے وقت کا خیال کیا تو امت کو 40 سے زیادہ کتابیں میسر آ گئی ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں اے ابن آدم تو ایام کا ہی مجموعہ آیا ہے، یعنی دنوں کا مجموعہ ہے، اگر ایک روز گزر جائے تو یہ سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا ہے، ایک حصہ گزر گیا۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کام کر لیجئے گا، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کام کر لیجئے گا، تو فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل سے پورا کرتا ہوں، اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو 2 دن کا کام میں ایک دن کیسے کروں گا؟ ایک دن کا کام ہی میں مشکل سے پورا کرتا ہوں، تو اگر آج والا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو 2 دن کا کام ایک دن کیسے میں پورا کروں گا؟ تو اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو غنیمت جانیں۔ اسی طریقے سے سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو مجھے ان کی بارگاہ سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ وہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے، لہٰذا اس گزرے ہوئے وقت کو کسی کام میں لے کر کے آؤ۔ اگر آپ نے کام نہ کیا تو وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وہ گزر کر کے چلا جائے گا اور پھر واپس پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین وقت کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن قیس سے کسی نے کہا حضور آپ مجھ سے بات کیجئے، تو آپ نے فرمایا سورج کو میرے لیے ٹھہرا دو تاکہ میں تم سے بات کر لوں۔ اس نے کہا حضور ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا وقت گزرتا جا رہا ہے، اگر میں تم سے بات کرتا رہوں گا تو میں اپنا کام کب کروں گا؟ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو سورج رکاؤ تاکہ وقت رک جائے، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ ہمارے بزرگان دین وقت کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محدث کبیر عبید ابن عیش رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث رسول لکھا کرتے تھے، اتنے مصروف رہتے تھے، اتنے بزی رہتے تھے، آپ فرماتے ہیں حدیث رسول میں نے 30 سال تک کے راتوں کو میں نے لکھا اور دنوں کو لکھا، رات کا کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، میری بہن میرے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈالتا تو میں حدیث رسول کب لکھتا، جبکہ کھانے میں 15 سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، لیکن فرماتے ہیں میرا وہ 15 سے 20 منٹ وقت خراب ہو جاتا اور حدیث رسول لکھنے میں دخل ہو جاتا۔ فرماتے ہیں میں حدیث لکھتا تھا اور میری بہن میرے منہ میں لقمہ ڈالا کرتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے جو وقت کی اس قدر فرمایا کرتے تھے۔ امام نووی علیہ رحمہ روزانہ 11 درس لیتے تھے، آپ دن رات میں عشاء کے بعد صرف ایک بار کھاتے تھے اور سحری کے وقت میں ایک بار پیتے تھے، میوے اور ککڑی سے پرہیز کرتے، فرماتے تھے یہ میوہ اور ککڑی کھانے سے جسم بوجھل ہوگا اور یہ پھر جو ہے تکلیف دینے والی ہے کہ اس سے سستی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین اور اکابرین تھے جو انہوں نے اس قدر اپنی جو ان کی زندگی میں وقت آیا اس کے اندر انہوں نے خیال فرمایا ہے۔ حضرت خلیل بن احمد فراہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں سب سے مشکل اور بھاری وہ وقت میرے لیے ہوتا تھا جس وقت میں کھانا کھاتا تھا۔ سب سے بھاری وقت میرے لیے یہ بھی ہوتا تھا کہ جتنا دیر میں کھانا کھاتا تھا اتنا دیر میں کوئی کام نہیں کر پاتا تھا اور میرا وقت تباہ ہو جاتا تھا۔ فرماتے وہ زندگی کا لمحہ جو کھانا کھانے کا ہوتا تھا، آج ہمارے نوجوان تو بیٹھ کر کے باتیں کرتے راتوں کو،
2 بجے نکل جائیے. یہ آپ کے لمحات بڑے قیمتی ہیں. آپ اس کو اپنے لیے خرچ نہیں کرتے, کم سے کم رسول پاک کی امت کے لیے تو خرچ کیجیے. آپ اس کو دین کا کام کیجیے اور وقت کی حفاظت کیجیے. ایک میں آخری بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. علامہ امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ انہوں نے روٹی کی بنسبت, یعنی کبھی آپ نے روٹی نہیں کھایا, روٹی کبھی زندگی میں نہیں کھایا, آپ سے پوچھا گیا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے, تو آپ نے فرمایا روٹی چبانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, اور جب وقت زیادہ لگے گا تو میں کام کب کروں گا, اس لیے وقت خراب نہ ہو اس لیے میں نے زندگی میں روٹی نہیں کھائی ہے. اتنی وقت کی قدر فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں, امام ذہبی فرماتے ہیں علامہ امام ابن عقیل نے دنیا میں الفنون نام سے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. الفنون کی امام ابن عقیل جو صرف چاول کھاتے تھے, روٹی اس لیے نہیں کھاتے کہ روٹی چبانے میں وقت لگے گا, وہ امام ابن عقیل نے اپنی زندگی کے اندر ایک کتاب لکھی تھی الفنون, جس کو 800 پارٹ کے اندر لکھا تھا انہوں نے. 800 پارٹ کے اندر. بتاؤ امت کو 800 پارٹ میں الفنون نامی کتاب دینا ہوا تو اپنی زندگی کے اندر روٹی کھانا ترک کر دیا, چھوڑ دیا کہ اگر روٹی کھاؤں گا تو امت کو کتاب کیسے دوں گا. لہٰذا رسول پاک کی امت کا خیال سب سے پہلے ہے, میرا روٹی کھانا تو بعد میں ہے, نہیں کھاؤں گا تو چل جائے گا. زندگی بھر روٹی نہ کھایا, لیکن اس کے باوجود امت کو ایک کتاب ایسی عطا فرمائی جو 800 حصوں کے اندر مشتمل ہے. اور ایک بزرگ تو ایسے تھے کہ وہ جب کتاب لکھتے تھے, کتاب تو پینسل, جیسے ہمارے یہاں پینسل چھیلتے ہیں نا تو اس کا جو برادہ نکلا کرتا ہے, انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے 30,000 صفحات لکھے ہیں, 30,000 پیجز لکھے ہیں. جب ان کے وصال کا وقت آیا, ان کا آخری وقت آیا, تو وہ جو پینسل جو چھیلا کرتے تھے, جو برادہ جمع ہوتا تھا, وہ سب ایک جگہ رکھا کرتے تھے. انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو اور مجھے نہلانے کا وقت آئے تو جس گرم پانی سے نہلاؤ گے وہ گرم پانی کسی لکڑی پہ نہیں کرو گے. میں نے جو پینسل کا برادہ جمع کیا ہے, اور وہ پینسل کا برادہ جس سے میں لکھا کرتا تھا, دین کا کام کیا کرتا تھا, اس کا جتنا برادہ جمع ہوا ہے, اس برادے کو جمع کر کے پانی گرم کرنا اور اسی سے مجھے نہلانا تاکہ یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. ان کے شاگرد محدثین علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے جنازے کا پانی ان کے تراشے ہوئے برادے سے جمع کیا, برادہ اتنا زیادہ تھا کہ پانی گرم ہونے کے بعد بھی برادہ بچ گیا تھا. اتنا کام کیا تھا انہوں نے. وقت کی قدر کریں. اگر وقت کی قدر نہیں کرو گے, میں صرف طلباء کو نہیں, آج مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے, روزگاری کے حساب سے بھی آگے ہونے کی ضرورت ہے. جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں, آپ کیا سو کر کے اٹھتے ہیں صبح 11 بجے, بتائیے. کفار صبح دکان کھول دے رہا ہے اور ہمارے مسلمان 11 بجے سو کر کے اٹھ رہے ہیں, جبکہ برکت کا وقت تو صبح کا زیادہ وقت ہے. آپ صبح کے وقت میں اٹھیے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان علم میں بھی آگے بڑھے, اور جس قدر ہندوستان کے حالات ہیں, ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو مال و دولت کے اندر بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا میرے عزیزوں, وقت کی قدر کیجیے. اگر وقت کی قدر آپ نہیں کریں گے, یہ وقت گزرتا جا رہا ہے, آپ کی فکر نہیں کرے گا. آپ اگر وقت کی فکر کرو گے, آپ کامیاب بن جاؤ گے. دنیا کے جتنے کامیاب انسان گزرے ہیں, چاہے مال و دولت کے حساب سے لے لیجئے یا علم کے حساب سے لے لیجئے, آپ ان کی سوانح پڑھیں, ان کی ہسٹری پڑھیں, آپ ان کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز جو نظر آئے گی, وہ کامیاب انسان اپنی زندگی کے وقت کی قدر کیا کرتا تھا. جس نے وقت کی قدر کی ہے, اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات جو ہے وقت کی قدر